اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں۔ عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے؟ حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلہ کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا، مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں، اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے، پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جسے تم کو سیراب کیا ہے اور تم اس کے خزانہ دار نہیں تھے، اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں، اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں، اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں، اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر گھن گھن بولنے لگی تھی، اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا تھا، علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا۔ اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے۔ جواب ملا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک معلوم اور معین وقت کے لیے۔ اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا، علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگیں، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کی آخری وعدہ گاہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی کدورت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دو۔ جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں، خبردار آپ مایوسوں
میں سے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، علاوہ لوط کے گھر والوں کے کہ ان میں کہ ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں، علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس آئے اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی، اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ آپ رات گئے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں۔ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی، اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا؟ لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں، اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشہ میں اندھے ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہم نے انہیں تہہ و بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی۔ ان باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستہ پر ہے، اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں۔ اور اصحاب حجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو آراز کرنے والے ہی رہ گئے۔ اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے، تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہذا آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں، بے شک آپ کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، لہذا آپ ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور ان کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہوں، بس آپ اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں، اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں، جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا ہے۔ لہذا آپ کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، بس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، اور عنقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں، تو اب اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیجیے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ سورہ نحل۔ بنام خدا رحمان الرحیم۔ امر الہی آ گیا ہے، لہذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا مجھی سے ڈریں۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔ اور اسی نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے، اور بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے انہی جانوروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو، اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جونکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ اس پر سواری کرو،
اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور درمیانی راستہ کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے، اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے رات دن اور آفتاب و ماہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ تمہارے لیے زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکال سکو، اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اور یہ سب اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو، اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پا سکو، اور علامات معین کر دیں، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے دریافت کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا پیدا کرنے والا ان کے جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے؟ آخر تمہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں، اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی بھی نہیں ہے، اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا خدا صرف ایک ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں، اور وہ خود مغرور و متکبر ہیں۔ یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ مستکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھیں تو عذاب الہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا، اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی، اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہیں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا۔ اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ثابت ہو گئی ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں، تو اس وقت اطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ بے شک خدا خوب جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جاؤ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور جب صاحبان تقوی سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے، اور وہ متقین کا بہترین مکان ہے۔ وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لیے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبان تقوی کو جزا دیتا ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں۔ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اب تم اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے؟ تو یہی ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے انہی باتوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا،
اور پھر تباہ و برباد کر دیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے، اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا۔ تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں بعض کو خدا نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو اب تم لوگ روئے زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ یہ اس کا برحق وعدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس امر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی ہے، ہم عنقریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی طرف بھی وحی کرتے رہے ہیں۔ تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو، اور ہم نے ان رسولوں کو معجزات اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کی طرف بھی ذکر کو یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ ان کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔ کیا یہ برائیوں کی تدبیریں کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان تک اس طرح عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ڈرا ڈرا کر دھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کا سایہ داہنے بائیں پلٹتا رہتا ہے، کہ سب اسی کی بارگاہ میں تواضع و انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں، اور کوئی استکبار کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب اپنے پروردگار کی برتری اور عظمت سے خوفزدہ ہیں اور اسی کے امر کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناؤ، کہ اللہ صرف خدا واحد ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور اسی کے لیے دائمی اطاعت بھی ہے۔ تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ ان نعمتوں کا انکار کر دیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ خیر، چند روز اور مزے کر لو، اس کے بعد انجام معلوم ہی ہو جائے گا، اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو عنقریب تم سے تمہارے اختراع کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک ہے اور بے نیاز ہے، اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب انہی کے لیے ہے۔ اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے، اب اس کی ذلت سمیت زندہ رکھے یا خاک میں ملا دے، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے، اور اللہ کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک معین مدت تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے،
اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم۔ یہ خدا کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے، حالانکہ یقینی طور پر ان کے لیے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے۔ اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور تمہارے لیے حیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار معلوم ہوتا ہے، اور پھر خرما اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشا اور بہترین رزق سب کچھ تیار کر لیتے ہو۔ اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستہ پر چلے، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے، اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ ہی وفات دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں۔ بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے بعض کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رزق ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، حالانکہ رزق میں سب برابر کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، پھر اس جوڑے سے اولاد اور اولاد اولاد قرار دی ہے، اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ تو خبردار اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے خود اس غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرف بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہ آئے گا۔ تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستہ پر گامزن ہے؟ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئیں اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی ہیں۔
اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکیں، اور پھر ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتھیاروں کی زد سے بچا سکیں۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لیں تو آپ کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور بس۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عذر ہی سنا جائے گا۔ اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکاء تھے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر وہ شرکاء اس بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے کہ تم لوگ بالکل جھوٹے ہو، اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی پیشکش کریں گے، اور جن باتوں کا افتراء کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رائے خدا میں رکاوٹ پیدا کی، ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد برپا کیا کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے، اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کی وضاحت موجود ہے، اور یہ کتاب اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم اسی طرح نصیحت حاصل کر لو۔ اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہرگز مت توڑو، جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگران بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ اور خبردار اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگا کو مضبوط کاٹنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تم اپنے معاہدے کو اس چالاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے، اور یقیناً روز قیامت اس امر کی وضاحت کر دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ اور اگر پروردگار چاہتا تو جبراً تم سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم سے یقیناً ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے۔ اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نو مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائیں اور تمہیں رائے خدا سے روکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہو جائے۔ اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت یعنی مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوجھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا عطا کریں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ لہذا جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلہ کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے۔ اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں۔ اور ہم جب ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افترا کرنے والے ہو، حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبرائیل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے، اور یہ اطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ اجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح و فصیح ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔
یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے، علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سینہ کشادہ رکھتا ہو، اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم قوموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یقیناً حقائق سے غافل ہیں، اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا اور نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ لہذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کے حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ اس نے تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مضطر اور مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور خبردار، جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح خدا پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہو جاؤ گے، اور جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو سدھار بھی لیا ہے، تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستہ کی ہدایت دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقہ کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ہفتہ کے دن کی تعظیم صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، اور آپ کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیں اور ان سے اس طریقہ سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے، کہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ صبر ہی کریں کہ آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگ دلی کا بھی شکار نہ ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔